अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये वो महीना आ रहा है, वो अजमत वाला महीना आ रहा है जो सब्र का महीना है। फिर आप देखिए कि रोजा दिन में फर्ज नहीं किया गया, रात में फर्ज नहीं किया गया, दिन में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक, ताकि धूप भी महसूस हो, भूख भी महसूस हो। रात को तो ऐसा होगा कि आप इशा पढ़ करके सो गए। अगर मगरिब के बाद का मसला है, मगरिब और इशा में टाइम कितना होता है, आप इशा पढ़कर 10 साढ़े 10 बजे सो गए। अगर मगरिब से लेकर सुबह सादिक तक का रोजा होता, आप सोए उठे तो सीधा खाना खा लिया आपने, तो रोजे का पता क्या चलेगा। लेकिन आप रमजानुल मुबारक के रोजे दिन के फर्ज हैं, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक। आपको धूप भी महसूस हो, आपको तकलीफ भी महसूस हो, किसी को खाते हुए देखे तो खाने का ख्याल भी पैदा हो, किसी को पीते हुए देखे तो पीने का ख्याल भी पैदा हो। ये सारी तमन्नाएं आपको दिन में देख करके पैदा होंगी, लेकिन आप सिर्फ अपने रब की रजा के लिए इन चीजों से खुद को रोके रखेंगे तो परवरदिगार फरिश्तों से फरमाएगा, देखो ये बंदा किसी और चीज के लिए भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर रहा, ये मेरे लिए बर्दाश्त कर रहा है। तो अब सुन लो, इस अमल का बदला मैं भी लूंगा या मैं भी इसका बदला खुद अता करूंगा। ये सब्र का महीना, और सब्र करें। और सब्र से मुराद क्या है, ये न समझा जाए कि भूख प्यास और अमल ज़ौजियत से सब्र करना है, यानी इन चीजों से अपने आप को रोके रखना है, बल्कि पूरे वजूद को अल्लाह की नाफरमानी से रोकना है, पूरे वजूद को। वरना हमारे नामे आमाल में फाके के अलावा कुछ नहीं लिखा जाए, कुछ नहीं लिखा जाए। जहां गुनाह का ख्याल आए नहीं, मैं नहीं कर सकता। बल्कि हदीस शरीफ में है कि अगर कोई तुमसे झगड़ा करे, रमजान में अगर कोई तुमसे झगड़ा करे तो उससे कह दो भाई साहब मैं रोजे से हूं, झगड़ो नहीं, मना फरमाया। और हमारे यहां तो इंसान माह रमजान के अंदर खास तौर पर इफ्तार के आधे घंटे 1 घंटे पहले इतना गुस्से में होता है, ये कहता है ज्यादा होशियारी करा तो रोजा तेरे से ही खोलूंगा, यानी तो कहा जाए टेम्परेचर एकदम हाई होता है। और वो ये समझता है कि मैं कमाल दिखा रहा हूं, कमाल नहीं है, ये कमाल है। यही तो गलती हुई है कि जवाल को हमने कमाल समझ लिया और कमाल को हमने जवाल समझ। हम अगर सब्र करें तो हम समझते हैं हम बुज़दिल कहलाए जाएंगे। अरे खुदा के बंदे, बुज़दिल नहीं कहलाओगे तुम, सब्र करोगे तो उसका अज्र तुम्हें नहीं मालूम जो कयामत पे अल्लाह अता फरमाएगा। और अगर तुमने जलाल दिखाया तो तुम समझ लो कि गए काम से, फिर गए काम से। और इस माह मुबारक के अंदर अपने मुलाजिमीन पर मेहरबानी करो, काम करने वालों पर जो तुम्हारे मातहत हैं, सरकार ने फरमाया उन पर मेहरबानी करो। और उनको उन पर मेहरबानी करने का अज्र भी फरमाया कि मतलब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौर के गुलामों को आजाद करने के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाता है। मैं आपको बताऊं हमारा हाल क्या रहता है। हम सेठ है ना, 12 बजे उठते, नौकर 10 बजे दुकान खोल लेगा, और 12 बजे उठकर दुकान पर गए, क्या धंधा हुआ क्या नहीं, फिर जोहर पढ़ने गए तो फिर 2 घंटा सो करके आए। वो बेचारा 10 बजे से लगा हुआ है काम, वो मेहनत भी कर रहा है, मशक्कत भी कर रहा है, फिर हम उसको दौड़ाते भी हैं, ये लेके आ, वो लेके आ, ये कर वो कर, कोई आराम नहीं। खुदा के लिए इस माह मुबारक में अपने मातहत वालों के ऊपर मेहरबानी करो, उनको भी आराम दो, वो भी अल्लाह के बंदे हैं, वो भी इंसान हैं, उनका ख्याल करना चाहिए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में कैदियों को आजाद कर देते थे, आजाद कर देते थे। और खास तौर पर सिर्फ अपने दस्तरखान को वसी देखने की फिक्र मत करो,
افطار کرنے کی ہی فکر مت کرو، اس ماہ مبارک میں افطار کراؤ۔ لیکن ہاں یہاں ایک بات میں خاص طور پر عرض کروں گا کہ حلال کمائی سے ہی افطار کرانا۔ آپ کے سر پر دنیا کا قرض پڑا ہوا ہے، دنیا کا پیسہ نکل رہا ہے، اور آپ نے سوچا کہ میں افطار کرا دوں گا تو مجھے اتنا ثواب مل جائے گا، کچھ بھی نہیں۔ ٹوپا دنیا کا کر لیا اور پھر ادھر افطار کا لنگر چالو کر دیا، کچھ نہیں۔ بندوں کا حق مار کر کے اللہ عز و جل کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ شہید جس نے راہ خدا میں اپنی جان قربان کر دی، اپنی جان کھپا دی، خون کا قطرہ اس کے جسم سے گرتے ہی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن قرض والے گناہ کو اللہ معاف نہیں۔ جان دے کے جب کچھ فائدہ نہیں، یعنی فائدہ نہیں سے مراد قرض معاف نہیں ہوتا، تو یہ کھلانے پلانے سے کہاں سے سب معاف ہو جائے گا؟ بعض اتنا ٹوپا کرتے ہیں کہ اللہ رحم و کرم فرما بھی چلے جاتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے، اور سمجھتے کعبے کے طواف سے سب گناہ مٹ جائیں گے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتی۔ بندوں کا حق، بندوں کا حق۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ سب کا مہینہ ہے، حضور نے جیسے اس مہینے کو گزارنے کا حکم دیا ویسے گزارو۔ گرمی آپ کو بہت شدید محسوس ہوتی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے اندر جب بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی تو دوپہر کے وقت اس زمانے میں ایئر کنڈیشن تو نہیں تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف تہبند پہنے ہوتے اور اپنے گھر کے فرش کے اوپر پانی ڈال دیتے اور پتلا کپڑا پانی سے بھگو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں سو کر اس طرح سے ٹھنڈک حاصل کیا کرتے۔ یہ بھی کریں آپ یہ بھی کوشش کریں کہ پانی لوگوں کو پلائیں، افطار کے موقع پر آپ دودھ لوگوں کو پیش کریں، آپ جو کچھ کر سکتے۔ اور اگر کسی نے صرف کھجور سے یا پانی سے یا دودھ کے ایک گھونٹ سے ہی افطار نہیں کرایا بلکہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا دیا، خدا کی قسم اس کا اجر وہ ہے جو بیان سے باہر۔ لیکن فوٹو کھینچانے کے لیے افطار پارٹی وغیرہ، غیر مسلموں کو بلا کر افطار، کیا ان کا روزہ اور کیا پارٹی، یہ سب چیز کو آپ نے اپنا مذاق بنا دیا۔ یہ کہاں سے افطار پارٹی وغیرہ، کیا پارٹی، پتہ نہیں کیا کیا اب دنیا میں ہو رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات خاص طور پر عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، کسی ضرورت مند کو جب دو اس کی فوٹو کھینچ کر کے وائرل کرنے کی کوشش کرو۔ ہم اتنوں کو راشن بانٹ رہے ہیں، دیکھو فوٹو، ہم اتنے کیا ہے، کون سا کوئی اپنا دیتا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے وہی دے رہا ہے۔ اور ایک بات خاص طور پر یاد رکھیں کہ ماہ رمضان کے اندر مانگنے والوں کو چھڑکے نہیں نہیں دینا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہہ دیجئے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہہ کے ان کو رخصت کر دیں، نہیں دینا ہے۔ تو بہت سارے پیشاور ہوتے ہیں، ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں، ابھی دیکھیے گا رمضان المبارک میں کہاں کہاں سے چندہ مانگنے والے آ جائیں گے، جس مدرسے کا نہ وجود ہے نہ مسجد کا وجود ہے، کچھ بھی نہیں، بس جھولی بھرنے آ جاتے ہیں۔ نہ دیں آپ، اور اگر کوئی پریشان حال آ کر مانگتا ہے، نہیں دینا ہے، آپ کا دل نہیں مانتا، تو جھڑکیے گا مت، اس چیز کو ذہن میں رکھیے۔ منع فرمایا گیا ہے سائل کو جھڑکنے کے لیے، آپ پیار سے منع کر دیجیے کہ ہم نہیں دے سکتے، آپ کہیں اور چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اس ماہ مبارک کو ہمیں بہت اچھی طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں اس کا ایک ایک لمحہ اپنے دامن میں بہت ساری برکتوں کو لیے ہوئے ہے، اس لیے آپ اس ماہ مبارک کے اندر ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور کم و بیش 35 سال ہو گئے اللہ کے فضل سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں مجھے آج سے 35 سال 36 سال پہلے کم و بیش مجھے جانے کی سعادت نصیب ہوئی کہ میں رمضان المبارک میں مدینہ شریف گیا اور پھر مکہ شریف بھی گیا، تو میں نے جو ہے وہ ایک حدیث شریف پڑھی تھی، تو اس میں یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا
اس نے گویا میرے ساتھ حج کر لیا۔ اس حدیث کے سننے کے بعد میں نے سرکار کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد سے لے کر کے سوائے لاک ڈاؤن کے کوئی رمضان میرا مس نہیں ہوتا۔ اللہ بھی بلا دیتا ہے، حضور بھی بلا دیتے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں آپ سے جو ہو سکے، ضروری کہ وہیں جا کر کے عبادت و ریاضت کریں، یہاں بھی عبادت و ریاضت میں اپنا وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں، اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔